یه دسته میگفتن که باید عالم پر معصیت بشه تا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کو گناہوں سے پر ہونا چاہیے تاکہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لے آئیں۔ اس لیے ہمیں نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے اور امر بالمعروف سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ جو چاہے کریں، گناہوں میں اضافہ ہو اور امام علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہو جائے۔ یه دسته از این بالاتر میدن میگفتن باید دامن زد به گناه ها. ایک اور گروہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ گناہ انجام دیے جانے چاہیے، ساتھ ہی لوگوں کو گناہ کی دعوت بھی دی جانی چاہیے تاکہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لے آئیں۔ یہ بھی ایک گروہ ہے، البتہ ان گروہوں کے درمیان کچھ گمراہ ہیں تو کچھ سادہ لوح افراد بھی ہیں۔ یه دسته دیگری میدن که میگفتن که هر حکومتی اگر در زمان غیبت ایک اور گروہ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر غیبت کے زمانے میں قائم ہو وہ حکومت باطل ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جو سازشی نہیں ہیں بلکہ بعض روایات کے حقیقی معنی کو درک نہ کرنے کی بنا پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ نقل ہوا ہے کہ حضرت سے پہلے جو بھی پرچم بلند ہوگا وہ پرچم باطل ہوگا۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو، جبکہ ان روایات سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حکومت امام مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ یا مہدویت کے عنوان سے پرچم بلند کرے وہ باطل ہے۔ بعضی ها انتظار فرج را به این میدونن که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و بعض دعا لوگ کنند و انتظار فرج اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یا گھر میں بیٹھ کر دعا کریں اور خداوند متعال سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کریں۔ ایسے لوگ نیک لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کو میں پہلے سے جانتا تھا جو بہت ہی نیک لوگ تھے۔ ایک گھوڑا بھی خریدا ہوا تھا، ایک تلوار بھی ان کے پاس تھی اور حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظر تھے۔ ایسے لوگ اپنی شرعی ذمہ داریوں پر بھی عمل کرتے تھے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی کرتے تھے، لیکن بس اسی حد تک تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے کی فکر میں تھے۔ یه دسته دیگری بودن که انتظار فرج را میگفتن این است که ما کار نداشته باشیم ببینیم که در جهان چی میگذرن۔ ایک اور گروہ ہے جو انتظار فرج کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اقوام پر کیا گزر رہی ہے اور ہماری ملت پر کیا گزر رہی ہے، ان چیزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اس ظلم و جور کو روکنے کے لیے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے، انشاءاللہ وہ خود ٹھیک کر دیں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو تشریف لائیں گے وہ کس لیے آئیں گے؟ عدالت کو پھیلانے کے لیے، حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور فساد کو مٹانے کے لیے۔ لیکن کیا ابھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ البتہ دنیا کو عدالت سے پر کرنا ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہوتے تو کر دیتے، لیکن یہ کام صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی کر سکتے ہیں۔ الان عالم پر از ظلم است. شما یه نقطه هستید در عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم باید بگیم تکلیفمون است. آج دنیا ظلم سے پر ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف دنیا میں ایک نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا ظلم سے پر ہے، اگر ہم ظلم کا راستہ روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے،
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام اور قرآن کے مسلمات کی بنا پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جائیں اور تمام کام انجام دیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ چونکہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے۔ چونکہ ہم نہیں کر سکتے، آپ تشریف لائیں گے تاکہ یہ کام انجام دیں، لیکن ہمیں زمینہ فراہم کرنا پڑے گا۔ زمینہ فراہم کرنا یہ ہے کہ کام کو نزدیک کریں، کام کو ایسے انجام دیں دنیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تشریف آوری کے لیے تیار ہو جائے۔